شہزادوں کی کیا شان ہے، سر کٹنے کے بعد جو نیزے گھوڑے کی ایک زین پر ایک قدم رکھ کر دوسرے زین پر قدم رکھنے سے پہلے جو پورا قرآن مکمل کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرے نبی کے خاندان کا فرد، رسول اللہ کا بھائی حمزہ داماد پیغمبر خاتم ولایت فاتح خیبر ابو الحسنین مولا کائنات سیدنا علی کے مرتضیٰ کی اسی نے قرآن اس طرح پڑھا، بابا قرآن پڑھتے ہیں گھوڑے کی سین پر ایک قدم رکھ کر دوسرا قدم رکھنے سے پہلے، اور شہزادوں کی کیا شان ہے، سر کٹنے کے بعد جو نیزے پہ قرآن پڑھتے ہیں وہ کسی اور خاندان کا فرد نہیں، وہ میرے نبی کا نواسا سیدنا امام حسین کی ذات ہے، سبحان اللہ، امام علی وقار کی ذات ہے۔ محراب میں، منبر پہ، مسجدوں میں آپ نے ہر خاندان والے سے قرآن سنا، لیکن نیزے پہ جس نے قرآن پڑھا وہ صرف میرے نبی کا خاندان۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز جہاں ہو رہی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے نبی کے خاندان کا شہزادہ جسے دنیا سرکار غوث اعظم کے نام سے 70 سال تک کبھی نہ سو کر رات کو دن جاگ کر عبادت کرنے والا، 90 لاکھ کو قرآن پڑھانے والا، وہ کسی اور خاندان میں نہیں ملے گا، وہ میرے نبی کے خاندان میں ہے، جس کو معین الدین اجمیری غریب نواز کہا جاتا ہے۔ جب ذکر کرتے ہیں تو آپ اتنی کثرت سے کرتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو سن کر پرندے بھی ذاکر ہو جاتے ہیں، ایسا ذاکر آپ کو کسی اور خاندان میں نہیں ملے گا، وہ میرے نبی کا شہزادہ حضرت شاہ برکت اللہ عشقی پریمی ماہری رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے، جس کے ذکر نے پرندوں کو ذاکر بنا دیا۔ یہ خاندان نبوت کا عمل ہے۔ امام زین العابدین کا نام زین العابدین نہیں ہے بلکہ ان کا نام ہے علی ابن حسین۔ زین العابدین ان کا لقب ہے، لقب، اور زین العابدین پوچھ لیا مجھے سب بتا دو۔ روزانہ 300 رکعت اور کبھی 700 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ عابد نہیں ہے بلکہ یہ زین العابدین ہے۔ عابدوں کثرت سجدہ کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر سجدے کا نشان پڑ گیا۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ غلط سجدہ کرتے ہیں ان کی پیشانی پہ نشان آتا ہے، اور ایک تو یہ جو کثرت سے سجدہ کرتے ہیں ان کی پیشانی پر بھی نشان آ جاتا ہے۔ لیکن کتنی 300 رکعت کے بعد، 700 رکعت کے بعد، اور میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کو میرے امام اہل سنت نے لکھا کہ آپ کی پیشانی پر نشان سجدہ کثرت سجدے کی وجہ سے۔ آپ بتائیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا یہ عمل دیکھ، امام جعفر صادق کو دیکھ، روزانہ پوری رات عبادت میں گزرتے، امام محمد باقر کو دیکھ، امام موسیٰ کاظم کو دیکھ، جس کو دیکھیں، اور ہمارا حال یہ ہم کہتے ہیں تو نام لے رہا ہے، میں نے کہا وہ خاندان کے لوگ تھے، بلکہ بات آئی، بات عرض کروں، شاید حدیث پوری نہ پڑھ سکوں کیونکہ وقت زیادہ ہوا، لیکن ایک بات پڑھتا ہوں، شاید آپ کے دل کے دریچے نہ کھول دیں۔ مغفرت کے بارے میں ہم بہت بے حس ہیں، بخشے جائیں گے، اللہ کریم ہے، بخشے اللہ کریم ہے، بے شک اللہ کریم ہے۔ علامہ نقی علی خان امام المتکلمین لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اللہ کو کریم جان کر گناہ پہ گناہ کر رہا ہے نا، کہ اللہ کریم ہے بخش دے گا، فرماتے اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے گناہوں پہ بخش دے گا تو قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پہ زندگی بھی دے سکتا ہے، لیکن اللہ کو قادر جان کر تو نے کبھی زہر نہیں کھایا اور اللہ کو کریم جان کر گناہ کر رہا ہے۔ اللہ کو کریم جاننے کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ کر کے سوچے کہ اللہ بخش دے گا، اللہ کو کریم جاننے کا مطلب یہ کہ نیکی کر کے بھی رو، اللہ میری نیکی اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں قبول اپنے کرم سے قبول فرما۔ اللہ گناہ تو گناہ اگر نیکی کا سوال کر لے تو اپنے اللہ کو نیکی کا جواب نہیں دے سکتے۔ جو اتنے چین سے بیٹھے نا میرے بھائی، جب جس دن احساس ہوگا کہ مغفرت کس چیز کا نام ہے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا ذکر ہے، امام جعفر صادق کو لوگ اتنا ہی جانتے ہیں کہ ان کی کنبے کی نیاز ہے، بس اتنا ہی جانتے، لیکن جانتے ہیں یہ امام جعفر صادق غوث اعظم سے پہلے اپنے دور کے غوث اعظم ہیں۔ مقام غوثیت کبریٰ پر فائز امام جعفر صادق،
کون امام جعفر صادق؟ جن کی جوتیاں امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ سیدھا کرتے تھے، اور امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر دو سوال نہ ہوتے امام جعفر صادق کی صحبت کے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. یہ امام جعفر صادق، لیکن وہ جعفر صادق جس کی صحبت کو امام اعظم اپنی کل عمر کا سرمایہ کہتے ہیں.